اور رہی بات ماہ سفر المظفر کی، تو ماہ سفر المظفر کو ہم منحوس سمجھ بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مہینوں کو پیدا فرمایا، ربیع الاول کو پیدا کرنے والا وہ ہیں، اسی طریقے سے ماہ سفر کو بھی پیدا کرنے والا خالق کائنات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مہینوں کو پیدا فرمایا ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ برا نہیں ہے، بلکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، سارے ہفتے اللہ کے ہیں، سارے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے، مگر ہم نے اپنے اعتبار سے ماہ سفر کو منحوس سمجھ لیا۔ ماہ سفر المظفر کی 13 تیجی کو بھی ہم نے منحوس سمجھ لیا، نہ اس میں شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ اس میں دعوت کرتے ہیں، نہیں اور کوئی فنکشن کرتے نظر آتے ہیں، کہتے کہ یہ منحوس ہے، ہم اس میں کوئی کام نہیں کریں گے۔ سفر کرنا ہو، ارے ہم جائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اگر شادی بیاہ کرنا ہو، ارے شادی کریں گے، اللہ نہ کرے طلاق کی نوبت آ جائیں گی۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا دوسرے مہینوں میں شادی کرنے کے بعد کبھی طلاق کی نوبتیں نہیں آتی ہیں؟ کیا دوسرے اور مہینوں کے اندر سفر کرنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں ہوتے ہیں؟ یہ تو ساری چیزیں تقدیر پر ہیں کہ اگر قسمت میں موت لکھی ہوئی ہے تو جس طریقے سے بھی ہونا ہے وہ ہوگی، مگر ماہ سفر کو دوش دینا، ماہ سفر کو منحوس سمجھنا، یہ غلط طریقہ اور غلط کام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور خاص چیز اور ایک اور اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ماہ سفر المظفر کا جیسے ہی آخری بدھ آتا ہے، آخری چہارشنبہ آتا ہے، اب اس میں معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ آخری سفر کو، آخری چہارشنبہ کو جو ہے ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ پارکوں میں نکل جاتے ہیں، گارڈن کی طرف نکل جاتے ہیں، گھر سے پوریاں بنا کر نکل جاتے ہیں، کھانے پینے کے سامان لے کر نکل جاتے ہیں، اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے جہاں تک کہ دیکھو ہجوم ہی ہجوم نظر آئے گا، لوگ ہی لوگ نظر آئیں گے، ہر گارڈن فل ہوتا ہے، ہر پارک فل ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں آئے ہیں؟ معاذ اللہ بات یہ کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم آخری چہارشنبہ کو سفر المظفر کے مدینہ طیبہ کے باہر تشریف لے گئے تھے، آپ سیر و تفریح کے لے گئے تھے، اس لیے ہم بھی اس سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ بتاؤ تو صحیح، کیا سنت ہمیں یہی نظر آ رہی ہے؟ جہاں تک اس کی تو کوئی دلیل ہے ہی نہیں، مگر یہی سنت نظر آتی ہے۔ کیا عمامہ شریف باندھنا سنت نہیں ہے؟ یہ سنت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسلامی لباس پہننا، یہ سنت ہمیں نظر نہیں آتی۔ مسواک کرنا، یہ سنت نظر نہیں آتی، اور اسی طریقے سے دوسری اور بہت ساری سنتیں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہے، مگر گھومنے پھرنے کی بات کو لے کر اور اسے سنت سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ سارے غلط رسم و رواج کو بند کرو، اور خاص طور سے میں مؤدبانہ اپنی ماں اور بہنوں سے بھی التماس کروں گا، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر سنت پر عمل کرنا ہے تو حضرت فاطمہ کی سنت پر عمل کرے۔ حضرت سیدہ فاطمہ جو ہے پردے کی پابند تھی، نمازوں کا اہتمام کیا کرتی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرامین پر عمل کیا کرتی تھی۔ چاہیے تو یہ کہ وہ بھی پردوں کا اہتمام کرے، وہ بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقہ کار پر عمل کرے، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے، نہ یہ کہ پارکوں میں جا کر اپنے نقاب کو اتار کر، برقعوں کو اتار کر لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عتاب اور عذاب کے شکار ہو جائے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری اور لازم یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم بچائیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ ساری غلط رسموں کو، غلط باتوں کو ختم کریں، یہیں پر دفن کریں۔ اور ایک چیز یہ کہ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی احیاء سنت کی تعلیم دیتی ہے، سنتیں سیکھنی ہے تو آپ آئیں ہماری اس اجتماع کے اندر، ہر ہفتہ یہاں پر اجتماع ہوتا ہے، آپ آئیں، یہاں پر آئیں گے تو انشاءاللہ العظیم جو سرکار کی سنتیں ہیں اس کی تعلیم آپ کو دی جائے گی۔ عمامہ باندھنا ہے سرکار کی سنت ہے، آپ کو یہ بتایا جائے گا۔ کھانے پینے کی کیا سنتیں ہیں یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ پانی پینے کی کیا سنتیں ہیں یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ مسواک کس طریقے سے کیا جائے یہ سنت آپ کو بتائی جائے گی۔ آپ خود بھی آئیں، دوست احباب کو بھی اس کی تعلیم دیں، تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکیں اور واقعی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سنت پر عمل کرنے کا جذبہ یہاں سے لے کر جائیں۔